کرم فرمایا جو ہماری سمجھ سے بہتر ہے. انسانی دماغ رب کی حکمتیں سمجھ ہی نہیں سکتا. اگر رب کی حکمتیں ہماری سمجھ میں آ جائیں پھر کیا چاہیے. کرتا کراتا رب ہی ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. رب کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن رب کہتا ہے میرا حبیب, رب کہتا ہے میرا حبیب. اب کس کی بات مانو, رب کی یا ان کی؟ ہمیں جو کچھ بھی ہے میرا رب میرا حبیب ہے. کہ حبیب میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو یہ دنیا ہی پیدا نہ کرتا.
اب دنیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی بن کے آئے نا، ویسے تو اول آپ ہی ہیں، آخر بھی آپ ہی ہیں، اول بھی آپ ہیں، آخر فرماتا کہ آپ کو پیدا نہ کرتا تو دنیا ہی پیدا، یا اللہ آپ نے تو پتہ نہیں کتنے انسان پیدا کر دیے اور کتنے نبی آ گئے 1,24,000، اس کے بعد آپ کو پیدا کیا دنیا کے اندر، یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے، عقل میں بات آتی ہے کہ آپ کو پیدا نہ کرتا تو یا اللہ اتنے عرصے کے بعد آپ نے اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجا اور فرماتے کہ آپ کو پیدا نہ کرتا تو دنیا ہی پیدا نہ کرتا۔ یہاں بات سمجھنے کی ہے نا، تو سب مانتے ہیں کہ جب کچھ نہیں تھا تو رب ہی تھا، جب کچھ نہ تھا تو رب ہی تھا، رب کا نور ہی تھا نا، تو نور نے اپنے نور کو پیدا کیا۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، کوئی نہیں مانتا کہ مرضی ہے، کسی کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ نور نے اپنے نور سے اپنے حبیب کو پیدا کیا۔ جب آپ کو پیدا فرمایا تو پھر دنیا بننا شروع ہو گئی۔ جیسے ہی آپ کو پیدا کیا، اس سے پہلے بھی آپ تھے، اللہ تعالیٰ تھا، اس کا نور تھا، تب وہ چھوڑ دنیا کیوں نہیں تھی؟ سارے معاملہ کیوں نہیں تھے؟ ہونے چاہیے تھے نا۔ صرف اللہ کی بات کرتے ہیں والوں، اس وقت تو اللہ کا نور ہی تھا، صرف اللہ ہی تھا، پھر دنیا کیوں نہیں تھی؟ پھر دنیا کیوں نہیں بنائی؟ لیکن جیسے اپنے نور سے اپنے نور کو پیدا کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، نور پہلے پیدا ہوا، ماننا پڑے گا نور ہے، مگر ساتھ میں بشر بھی ماننا پڑے گا۔ کوئی ایک کو مانے گا کہ نہیں نور تھے، نہیں بشر بھی تھے، کوئی کہے گا کہ صرف بشر تھے، نہیں بھائی نور بھی تھے، دونوں تھے اور دونوں کو ماننا ہے۔ اگر بشر کے صورت بشریت کے صورت نہ تھے تو ہمیں ہدایت کیسے ملتی؟ آپ شادی کیسے کرتے؟ آپ صحابہ کو کیسے بتاتے؟ آپ دنیا والوں کو کیسے بتاتے؟ نوری شکل اپنی جگہ، نوریت اپنی جگہ، وہ فرماتے ایک پڑھتا ہی اب جائے تو دنیا بے ہوش ہو جائے آپ کی نور سے، تو اللہ کے نور کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا 70,000 پردوں میں آپ کو رکھا ہوا ہے، تو خدا کے بندو کہ اس کی مہربانی ہے تاکہ انسان کو پتہ چلے کہ آپ کیا ہیں، اللہ کیا ہے، اللہ کا حبیب کیا ہے۔ پھر اللہ کا حبیب جب دنیا میں تشریف لائے، اس کے صحابہ کیا تھے، اس کے ماننے والے کیا تھے، اس کے اہل بیت کیا تھے، اس کے صحابہ کیا تھے، اس کے خلفائے راشدین کیا تھے، تابع تابعین کیا تھے، اولیاء کرام کیا تھے، صالحین کیا تھے، یہ سارا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے سارا کچھ ہوا۔ 6 دن میں دنیا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، 6 دن لگے۔ روایتوں میں تو یہی 6 دن کا آتا ہے کہ 6 دن کے اندر زمین و آسمان ساری بننا شروع، جیسے ہی آپ کو پیدا کیا ہر چیز بننا شروع ہو گئی، زمین و آسمان ساری چیزیں جو ہے بننا شروع۔ اب یہ سال ایک تو 6 دن میں بنایا، یہ 7 کا الفاظ کیا ہے؟ 7 کا الفاظ کیا ہے؟ 7 آسمان ہے، 7 زمینیں ہیں، اور 7 طواف بھی ہے، 7 صحیح بھی ہے، سب میں 7 ہی آ رہا ہے۔ کیا فرمایا کہ غور کرو، فکر کرو، یہ 7 کے الفاظ کیوں رکھے ہیں؟ کہتا ہے نا میری آیتوں پہ غور و فکر کرو۔ اب غور و فکر کرنے والا ہو، سمجھانے والا ہو تو سمجھ آئے گی، کوئی سمجھانے والا ہی نہیں ہوگا تو کیا سمجھ آئے گی؟ کیا سمجھ آئے گی؟ تو یہی چیزیں ہیں جو سمجھنے والی ہیں، جو سمجھانے والے، جو سمجھاتے ہیں، عقل جو واقعی جو سمجھانے والے، باقی تو بہت ساری دنیا میں گھوم رہے پھر رہے، ہمیں ان سے کیا واسطہ؟ ہم تو ان کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس نے بتایا، ہمیں یہ سیدھے راستے پہ کون لے کے آیا، ہم مسلمان کیسے بنے، ہم کلمہ کو کیسے بنے، کبھی کسی نے غور کیا؟ یہ سب ہماری بزرگوں کی کرم نوازی ہے۔
ہم جس دھرتی پہ رہتے ہیں اس کو پہلے ہند کہتے تھے، ہند کہتے تھے، ہندوستان ہند کی طرف ہوتی. دیکھو تو ذرا کیا بات کہی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ یہ کہتے ہیں نا، دیکھو کہ رب کی پاکستان پہ کتنا کرم نوازی ہے، ذرا ابھی اس حدیث سے معلوم کر لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ مجھے ہند سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں محسوس ہو رہی ہے، ہند سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں محسوس ہو رہی ہیں. چہرہ کعبے کی طرف ہے، پیٹھ جو ہے ہند کی طرف ہے، ہند کی طرف ہے. فرمایا وہ پیٹھ کہاں تھی؟ فرمایا وہ پاکستان بننے کے لیے نہیں. کبھی سوچا تھا کہ پاکستان بنے گا؟ آپ نے کب فرمایا 1450-1500 سال پہلے کہ مجھے ہند سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا. جو کچھ بھی ہوگا ابھی اب اس حالات کو ہم دیکھ رہے ہیں نا، پریشان ہو رہے ہیں، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں. فرمایا کہ دشمن گھیرا کرے گا، دشمن چاروں طرف سے آپ کے گھیراؤ کرے گا، لیکن جس نے پاکستان بنایا ہے بچانے والا بھی ہوگا. ٹھیک ہے، حالات کو دیکھ کر ہم فیصلہ کرتے ہیں نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. ہم چاروں طرف گھرے ہوئے ہیں نا، چاروں طرف دیکھیں دشمن ہی دشمن ہے. دشمن کے گھیرے میں ہم گھیرے ہوئے ہیں. رب نے بچایا ہوا ہے، رب نے ان کے دلوں میں خوف ڈالا ہوا ہے. وہ خوف زدہ ہے، ان کو پتا ہے یہ نصارہ کو ایک ایک حدیث کو جانتے ہیں، قرآن کی ایک ایک الفاظ کو جانتے ہیں. اس پر وہ غور کرتے ہیں کہ یہ علاقہ یہ لوگ ہمارے دشمن بن جائیں گے، لہذا ان کو ختم کرو. لیکن یہ نہیں پتا جس کو ختم کرنے جا رہے ہو اس کو بچانے والا کون؟ اس کو بچانے والا بھی تو کون ہے؟ جو دنیا کا مالک ہے. اس طرف روایتوں میں آیا نا کہ فارس سے لشکر نکلے گا. اب فارس لوگ ایران کو سمجھتے ہیں، فارس لوگ کس کو سمجھتے ہیں؟ ایران نہیں، وہ افغانستان. حالانکہ کوئی افغانستان ہمارا دشمن ہے، وہی سے فرمایا تھے بابا جی رب نے اپنے بندے تیار کیے ہوئے ہیں، رب نے اپنے بندے تیار کیے ہوئے ہیں. جو کالے جھنڈوں کے ساتھ ہوگا، جو ان کے ساتھ ہوگا وہی کرم، دوسری پہ کرم ہوگا. سارا معاملہ پاکستان ہی کرے گا. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گی، یہ خطہ انشاءاللہ تعالیٰ پوری ملک میں پوری دنیا میں حکومت کرے گا. آج ہم امریکہ کی بات مانتے ہیں، کل پاکستان کی بات مانی جائے گی. اب ہوگا یہ رب انتظام. فکر کرنے کی کوئی ضرورت. ہماری اولاد جو آنے والی نسلیں آباد ہوگی وہ دین کے اندر ہوگی. اصل دین جو ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے اس دین میں پائیں گے. رب کی طاقت کیا ہے؟ پھر رب کے بندے کی طاقت کیا ہوگی آپ پھر پتا چلے گا کہ یہ ہے رب کے بندے کی طاقت. آپ نے کیا سمجھا ہوا بندے کی طاقت کو؟ بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیب کو دے دیا کہ میرا حبیب ہے، جو کچھ ہے میرا حبیب ہے. ہر چیز کے اندر واضح بتایا کہ کوئی خطا ہو جائے تو میرے حبیب کے پاس آ جاؤ. یہ کہتے ہیں اللہ کے پاس جاؤ. یہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کیا کہتے ہیں قرآن میں؟ میرے حبیب کے پاس آؤ. یا اللہ یہ کیا مانے؟
معاف کرنے لگا تو سارا کچھ تو بھیج رہا ہے اپنے ابھی جاؤ میرے ابھی کے پاس میں وہ کہہ دو اپنے غلاموں کو قرآن کے اندر ہم لوگ اپنے ہمیں مرنا ہے. ہم جو اہل سنت جو بات کرتے ہیں حدیث اور قرآن صحابہ اکرام کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ خلفائے راشدین کا طریقہ ہے تو ہم اہل سنت اپنے آپ کو کہتے ہیں اسی طریقے ہی مانے ہمیں کسی سے کیا ہے ہمیں اپنے اس لائن پہ کھڑا ہونا ہے. فرمائے دیکھو 2 لائن بتا دیا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ ابو بکر کا راستہ ہے, یہ ابو جہل کا راستہ ہے, یہ بھی ابو ہیں وہ بھی ابو ہیں, یہ سیدھے والے راستے میں جانے والے ابو ہیں, یہ گمراہی کی طرف لے جانے والے ہیں. اب کس کی طرف فرما دیا اس کس لائن میں کھڑا ہونا. اب ہمارا کام ہے نا کہ ہم ابو بکر کی لائن میں کھڑے ہوں یا ابو جہل کی, اور ابو جہل کی لائن میں جو کھڑا ہو گیا اب سوچو کہاں جائے گا وہ, جہاں ابو جہل جائے گا وہ بندہ بھی ادھر ہی جائے گا نا, اور ابو بکر تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ان کی کیا بات کریں, ان کی شان کی کیا باتیں. ہم نہیں کہہ رہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے احسانات ابو بکر مجھ پہ ہیں اس نے جو مجھ پہ میری خدمت کی ہے اس کا میں دنیا میں نہیں آخرت میں سلام. ہاں لوگ کہتے کچھ نہیں, او بھائی ان کی شان کا بھی تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس مقام پہ کھڑے ہیں, جب پردہ ہٹا دے ہم حیران ہو جائیں یا اللہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں ابو بکر بھی کھڑے ہو جاؤ لائن اور جہاں بھی جائیں گے آپ کو صحیح راستے پہ لے جائیں گے. جس طرح فرمایا دیکھو نا قیامت کا منظر سے پہلے بھی میں بات کرتا ہوں, قیامت کا منظر ہوگا, سارا حساب کتاب ہو جائے گا, سب کچھ ہو جائے گا. یہ کہتے ہیں رب کی بندے کی کیا طاقت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوار کے پیچھے او خدا کے بندوں ان کے غلاموں کا حال دیکھ لو کیا, ان کی طاقت کا اندازہ لگاؤ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کا تم کیا اندازہ لگا سکتے ہو, صحابہ کی طاقت کی آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہو, اہل بیت کی طاقت کا آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہو, خلفائے راشدین کی طاقت کا آپ اندازہ لگا ہی نہیں سکتے. یہ تو غلاموں کی بات کر رہے ہیں, سارے فیصلے ہو جائیں گے. جاؤ یہ کہتے مزار والے کیا کر سکتے ہیں, یہ کہتے ہیں آ جاؤ مزار والوں میں, ہم نہیں کہتے اللہ کہتے قیامت کا منظر ہوگا سارا کچھ حساب کتاب جنت میں چلے جائیں گے, جنوں میں چلے جائیں گے. اللہ کے بندے آپ کیا سمجھتے ہو, وہ سینہ تان کے کھڑے ہوں گے, نہیں کہ سینہ تان کے کیوں کھڑے ہوں گے. اللہ کہے گا کیا ہو گیا, کیوں کھڑے ہو, سینہ تان کے کوئی کھڑا ہو سکتا ہے اللہ کے ساتھ سینہ تان کے. اصل مددگار کون ہوگا اس وقت بتا چلے گا. کیا بات ہے یا اللہ کچھ ہمارے ماننے والے دنیا میں تھے, ان کو مانتے تھے, ہماری مزاروں سے بھی آتے تھے, خدمت بھی کیا کرتے تھے, یہ بھی کرتے تھے, وہ بھی کرتے تھے, کچھ کسی وجہ سے خطا سے وہ جنت میں چلے گئے, وہ جنت میں چلے گئے. جب تک وہ نہیں نکلیں گے ہم جنت نہیں جائیں گے. جب تک وہ جنم سے باہر نہیں جائیں گے ہم جنت نہیں جائیں گے. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں عقل کے اندر غلاموں کا یہ پھر اب بولو وہ تو جنم میں چلے رہے, جنم کا کام کیا ہے, آگ جلانا اور جلا آگ کے اندر. پھر ان سے کہہ رہے ہیں کہ آگ میں چلے جاؤ. یہ کیا وہ تو آگ میں ہے, ان سے بھی کہتے ہو آگ میں چلے جاؤ اور ان کو نکال کے لے آؤ. ابو دو یہ کہتے دیوار کے پیچھے کا بتا دو. یہاں ایک بات سامنے سمجھ میں آتی ہے بھائی, جنت میں تو یہود و نصارہ کا تو پتہ ہے نا,
اور منافق کا بھی پتا ہے، جو منافق لوگ ہیں تو وہ جنت میں جائیں گے، ایمان والے تو جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں بات۔ اب پتہ نہیں کروڑوں اور پتہ ہی نہیں جنت میں کتنے لوگ ہوں گے، کس کو کیا پتا اس وقت کا منظر کب قیامت آئے گی، کتنے لوگ جائیں گے، کیا اس میں جا کے کتنے نکال کے لے آؤ جانا، ان کو کیسے پتہ چلے گا؟ لاکھوں آدمی کھڑے ہوئے کروڑوں اور ہو کیسے پہچانیں گے؟ یہ میرے ماننا ہے، یہ میرے ماننا ہے۔ دنیا میں میری خدمت کی خدمتگار ہے، محبت کرتے رہے، عشق کرتے رہے مجھ سے، اور دنیا کا اہل سنت کا یقین کرو گناہ سے گنہگار بھی ہوگا نا، وہ محبت ضرور کرے، کتنا بھی گنہگار ہوگا ان کے اندر محبت ہوگی۔ جہاں پتہ چلو چلا ہے آپ جائے مزار جگہ نہیں ملے گی، وہ کیا تھا، وہ عشق کو لے وہ بلا رہا مزار والا خود بلا رہا، آ جاؤ رب کا کرم لے جاؤ، رب کی رحمت لے جاؤ۔ اب یہ بتاؤ وہ تو جنت میں کیسے پتہ چلے گا کہ میرا ماننے والا جو دنیا کے جنت میں چلا گیا ہے؟ ہاں یہ کہتے دیوار کے پیچھے تو بات ہوگی تو رب جو ہے کوئی منظر ان کو دکھائے گا، تیرا ماننے والا دیکھو وہ کھڑا ہوا دکھائے گا، ورنہ یہاں 1000 بندہ کھڑا ہو جائے، 1000 ہم کہ فلاں بندے کو لے آؤ، ڈھونڈتے رہو گے نا کدھر کھڑا ہوا ہے، کدھر کھڑا ہوا ہے، کدھر کھڑا ہوا ہے، یہ کہتے کچھ پتا نہیں، ان کے غلاموں کو یہ حالت دیکھ تو دنیا میں بھی دیکھ کر اب اس وقت بھی دیکھو کہاں کھڑا ہوا۔ بات چلی کہ آپ میں اللہ کو تو سب پتا تھا، تو بولو اللہ کو ہی نہیں پتا، یا تو بولو اللہ کو ہی کچھ نہیں پتا، نعوذ باللہ انکار کر دو کہ اللہ کو بھی کچھ نہیں پتا، چلو بندے کو تو نہیں پتا، اللہ کو تو پتا کہ وہی جنت میں تو چلے گئے، لیکن اس کے محبت جسے یہ کرتے ہیں وہ آئیں گے میرے پاس۔ صرف مقصد دکھا بتانا یہ تھا، یہ کہتے ہیں نا کہ رب کے بندوں کو کیا کچھ بھی نہیں، مر گیا کب گیا، وغیرہ والوں کو مر گیا کب گیا، بتانا مقصد تھا کہ جس طرح دنیا میں تم دیکھتے رہے ہو اب قیامت والے دن بھی تم دیکھتے، اور آنکھ سے پہلے کہے گا جہنم والے خبردار، آنکھ سے کہ یہ آج دیکھو کھڑے ہوئے ہیں محبت والے، کسی وجہ سے آگے ہیں، ٹچ نہیں کرنا، یوں بھی نہیں کرنا، کہتے ہیں بھائی یوں بھی نہیں کرنا، میرے حکم ہو جائے گا، یہاں رب کے بندے کھڑے گئے دیکھ لو، جاؤ اور لے کے آ جاؤ، جب ان کو کچھ نہیں ہوگا ان کو کیا ہو سکتا ہے؟ یہ باتیں ہیں جو ہماری عقل سے عاری ہے، جو ہم کہے رب کا کرم ہو گیا، رب نے بلا لیا، اپنے در پہ بلایا، محبوب کے گھر پہ بلایا، اپنے گھر پہ بلایا، قسم خدا کی ہم وہ سوچ بھی نہیں سکتے، اتنا کرم ہو گیا کہ رب کی کرم ہی کرم نوازیاں تھی۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن نظر آنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ دیدار نہیں، آنکھ والا دیکھے میرے جوبن کا تماشا، آنکھ والا دیکھے میری جوبن کا تماشا، جو دیکھنے والے ہیں ان کو نظر آ رہا ہے کس کو کیا ہو رہا ہے، رب کا کرم ہو گیا، ایک ہی کافی ہے، ایک ہی کافی ہے، ایک کی وجہ سے ساروں کو سارا کرم ہو گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرما رہے ہیں، اور مکے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، بی بی حاجر کرم فرما رہے ہیں، استقبال کر رہے ہیں، ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ہماری سوچ سے بھی بالا سکتے ہیں، کتنی تکلیف ہو جاتے تھے دفعہ دیکھ، کبھی ادھر جاؤ حاجی، کبھی ادھر جاؤ حاجی، کبھی ادھر جاؤ حاجی، کام گاڑی کہاں ادھر چھوڑتی تھی، پیدل کتنا چلنا پڑتا تھا، ساری تکلیفیں دے رہے ہیں، لیکن بندے جو محبت والے جائیں گے اور جنت میں جائیں گے، کتنی بھی تکلیفیں اٹھاتے رہو، سیدھا سیدھا راستہ ہوتا تھا۔ اس دفعہ دیکھا ہم نے، دیکھو گا
کہاں گاڑی چھوڑ دی، وہاں سے چلنا کتنا، وہاں تک جاؤ، پھر اندر جاؤ، وہ حاجی ادھر، حاجی وہ ادھر ہی گھوم رہا، حاجی بیچارہ پیدل ہی جا رہا۔ دیکھو یہ کہتے ہیں مسلمان ہیں، اور مسلمان کو تکلیف دے رہے، سیدھی سیدھے طرح راستہ بتاؤ۔ چیلے بھی تو آتے تھے، چیلے بھی مکے کی راستے جو ہے نا ایک ہی جگہ، وہ بلڈنگیں پہلے سے بنی ہوئی ہے، ان کو توڑ نہیں سکتے۔ مکے مدینہ شریف کے اندر کھلا ہے، اب چاروں طرف کھلا نظر ہے۔ کرم فرمایا نا، کرم کرنے والے کہ میرے ماننے والے آئیں گے، ان کو میں تکلیف نہیں دوں گا، جہاں سے بھی آئیں گے کھلے کھلے آرام سے آئیں گے، میری ہوائیں تازی تازی ہوائیں کھاتے ہوئے میرے روزے پر آئیں گے، مجھے سلام کریں گے، میں بہت خوش ہوں گا۔ صرف گزر جانا ہی رب کا کرم ہو جاتا تھا۔ بہن کیا جاتے تھے، میں سلو کہہ دیتا، بھائی سلو سلو چلاؤ، یہ تو ویسے ہی بھگانے والے، سلو سلو چلاؤ آرام آرام سے۔ تو رب کی کرم نوازی ہے جو ہماری اور آپ کی سمجھ سے باہر ہے۔ بس ایمان لے آئے ہو تو یقین بھی کر لو، جس طرح ہمارا یقین ہے کہ اللہ ہے، کیا دیکھا ہے ہم نے اللہ کو؟ یقین ہے نا، مسلمان کو کلمہ گو کا یقین ہے کہ اللہ ہے۔ کس نے کہا اللہ ہے؟ اللہ کے حبیب نے کہا کہ اللہ ہے، ہم نے مان لیا۔ جس طرح ابو بکر نے دیکھو نا صدیق کیوں کہا، صادق کیوں کہا، جب معراج میں تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بتایا نا، واقعہ پورا واقعہ بتایا، پورا واقعہ بتایا۔ تو وہ کہتے ہیں نا کیڑے نکالنے والے تو کیڑے نکالتے رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں پر موجود جو کفار و مشرکین تھے، سوال کیا کیا انہوں نے، کیا یہ تو بتاؤ آپ بیت المقدس سے گئے تھے، جی اس کی سیڑھیاں کتنی تھی، اس کے دروازے کتنے تھے، سوال کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیڑھیاں دور نہیں گئے، دروازے تو کاؤنٹ کرنے گئے کہ کتنی دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنی سیڑھیاں ہیں، رب نے وہ بھی بتا دیا۔ کفار وہاں بھی حیران ہو گیا ہے، تو سچ کہہ رہے لیکن ماننا نہیں، ساری باتیں سچ ہے۔ ابو جیل ہو گیا، ہاں اب میرے ہاتھ میں یاد ہے، اپنے لوگوں جنہوں نے کلمہ پڑھا اس کو بھیکاؤں گا نا، چل پڑے تو ملے کون، دیکھو رب نے ملایا بھی کس سے، پہلی ملاقات حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، فرمایا ان کو دوست کہتے ہیں، آپ کا دوست یوں 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 کہہ رہا ہے، ایک دن لمحے میں یوں 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 ہو گیا، تو آپ نے فرمایا اگر میرے رسول نے فرمایا ہے، تم جو بات کر رہے ہو نا، اگر میرے رسول نے فرمایا سچے حق ہے، وہ اکا پکا رہے گا۔ یہ کیا ایمان ہے، ابھی تو ملاقات ہی نہیں ہوئی، صرف تمہارے کہنے پر انہوں نے کہا پاگل عقل کے اندھے، اللہ کو ہم نے مانا، کس کے کہنے میں مانا، کیا اللہ کو ہم نے دیکھا تھا، جواب دیا نا کہ اللہ کو ہم نے دیکھا تھا، رسول نے فرمایا اللہ ہے، ہم نے کہا اللہ ہے، ایمان لیا، بات ختم ہو گئی۔ یہ ہوتا ہے ایمان۔ تو صدیق ایسے ہی تو بڑے بڑے مدعوں پہ نہیں ہوتے، بھائی راستے میں نہیں پڑے ہوئے، یہ راستے میں نہیں پڑے اٹھا کے دے دیا، یہ رب کی کرم نوازیں ہوتی ہیں، ان کی فیض ہوتا ہے، مہربانیاں ہوتی ہیں، ان کی کرم نوازیاں جو ہم جو اس دفعہ دیکھا ہے، ہم سوچ سے بھی عقل سے بھی، عقل ادھر جا ہی نہیں سکتے، فرمایا عقل استعمال نہیں کرنا، عقل کی گھوڑے دوڑاؤ گے تو مارے جاؤ، آج ایمان لائے ہو یقین کر لو، یہ سچ ہے، حق ہے، بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عطا فرمائے، ان کی آل سے محبت عطا فرمائے، ان کی صحابہ سے محبت عطا فرمائے، ان کی خلفائے راشدین سے محبت فرمائے، ان کے اہل بیت جتنے بھی ان سے محبت فرمائے، ان کے جتنے ایمان والے ماننے والے ان سے محبت فرمائے، صحابہ کی طابت اولیاء کرام صالحین جتنے بھی دنیا میں تشریف لائے سب سے محبت عطا فرمائے، یا اللہ ان کے صدقے میں، پیر و مرشد کے صدقے میں ہماری گناہوں کی معافی فرمائے، ان سے جو بھی خطائیں ہوئی ہیں صغیرہ کبیرہ اپنے حبیب کے صدقے مرشد کرنے میں معاف فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہمارے لیے بہتری عطا فرمائے، ہمارے لیے صحت عطا فرمائے، پریشانیاں دور عطا فرمائے، آپس میں اتفاق پیدا عطا فرمائے، تکلیفیں دور فرمائے، اور جس کسی کے دل میں جائز تمنا ہے اللہ تعالیٰ ان کی جائز تمنا کو قبول فرمائے۔
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا وصحبہ سیدنا سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون السلام علیکم جو na na na
سر خمے
دیکھا صفا بھی مروا رب کے اللہ
Shakti
तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया Hare
سبز